حصہ سوم، نظم شہر آشوب، نظم نگار نذیر اکبر آبادی۔ ہم نے 2 لیکچر میں دیکھا نظم شہر آشوب کو۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے نذیر اکبر آبادی کیا کہتے ہیں۔ محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے، بیکار کب تلک کوئی قرض وہ ادھار کھائے۔ دیکھو جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے، آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے، دشمن کا بھی خدا نہ کرے کاروبار بند۔ محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے، انسان محنت کر رہا ہے لیکن اسے پھوٹی کوڑی نہیں مل رہی ہے، کیونکہ ہر ایک پریشان ہے۔ وہی کام جس کے 2 روپے ملا کرتے تھے آج اس کے 2 آنے مل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ قرض لینا پڑ رہا ہے، اور بیکار کب تلک کوئی قرض و ادھار کھائے، اور ادھار لینا پڑ رہا ہے، قرض لینا پڑ رہا ہے، جسے دیکھو جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے۔ جس شخص کو دیکھو وہ رو رہا ہے اور ہائے ہائے کر رہا ہے، رنج و غم میں مبتلا ہے، پریشان حال ہے، آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے، ہمیں تو ایسے حال پہ رونا آتا ہے۔ کیا کریں، آگرہ کے لوگوں کی بدحالی کو دیکھ کر کے ہمیں رونا آ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کہہ رہے ہیں، دشمن کا بھی خدا نہ کرے کاروبار بند، خدا ہمارے دشمن کا بھی کاروبار بند نہ کرے۔ آج تو ہمارا خود کا، ہمارے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، پورے آگرہ کے باسیوں کا کاروبار بند ہے، خدا نہ کرے کسی دشمن کا بھی کاروبار بند ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کاروبار بند ہونے کے بعد کس قدر مشکلات کا، تکالیف کا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ہی کچھ لوگ کاروبار کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ خیر، آمد نہ خادموں کے تئیں مقبروں کے بیچ، باہمن بھی سر پٹکتے ہیں سب مندروں کے بیچ، عاجز ہیں علم والے بھی سب مدرسوں کے بیچ، حیراں ہے پیر زادے بھی اپنے گھروں کے بیچ، نظر و نیاز ہو گئی سب ایک بار بند۔ مقبروں میں خادم بھی نہیں آ رہے ہیں، منتیں مرادیں مانگنے والے بھی نہیں آ رہے ہیں، اس لیے وہاں کے خادم، وہاں کے مجاور وہ بھی پریشان ہیں، برہمن بھی پریشان ہے، برہمن پریشان ہے، وہ سر پٹک رہے ہیں اپنا، مندر میں بھی پوجا پاٹ کرنے والے لوگ نہیں آ رہے ہیں، عاجز ہیں وہ علم والے بھی سب مدرسوں کے بیچ، مدرسے والے بھی پریشان ہیں، کیسے آئیں گے بچے؟ آج دیکھو حالات ایسے ہی ہیں، اسکولیں بند ہیں، کالجز بند ہیں، مدارس بند ہیں، حیراں ہے پیر زادے بھی اپنے گھروں کے بیچ، جو پیری مریدی کیا کرتے تھے وہ بھی پریشان ہیں کہ آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ دیگر چیزوں پر اپنی توجہ دیتا ہے، لیکن ابھی تو یہاں بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو آدمی کیا علم حاصل کرے گا، اور کیا جو ہے وہ مقبروں پر جائے گا، کیا مندروں میں جائے گا، کیا مدرسوں میں جائے گا، اور کیا اپنے شیخ کے پاس جائے گا۔ نظر و نیاز سب ہو ایک بار بند، نظر و نیاز بھی بند ہو گئی ہے۔ نیاز نظر کرنا، نظر و نیاز جو ہے وہ لوگ نیاز کرتے تھے، نیاز کھلاتے تھے جب خوشحالی تھی، تو اب جو ہے خود کے لالے ہیں، خود کے واندے پڑے ہوئے ہیں، تو کیا نیاز کریں گے، کیا دوسروں کو کھلائیں گے، اس لیے نظر و نیاز بھی سب بند ہو چکی ہے۔ اس شہر کے فقیر بھکاری جو ہیں تباہ، جس گھر میں جو سوال وہ کرتے ہیں خامخواہ، بھوکے ہیں کچھ بھیجائیو بابا خدا کی راہ، وہاں سے صدا یہ آتی ہے پھر مانگو جب تو آ، کرتے ہیں ہونٹ اپنے ہو وہ شرمسار بند۔
اس شہر کے فقیر بھکاری جو ہیں وہ تباہ. یہ آگرہ شہر کے جو فقیر ہیں، جو بھکاری ہیں، جو مانگ کر کے اپنی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، وہ تو تباہ ہو چکے ہیں. کیوں؟ جو کما کر کے کھاتے تھے، جو مڈل کلاس لوگ تھے، جو لوور کلاس لوگ تھے، ان کی نوبت آ گئی ہے مانگنے کی. جو ان کو دیا کرتے تھے اب وہ خود مانگنے پر مجبور ہیں، تو بھلا بتاؤ انہیں اب کون دے گا؟ اس لیے جب وہ سوال کرتے ہیں تو کیا جواب آتا ہے؟ جس گھر میں جو سوال وہ کرتے ہیں خواہ اور جس گھر میں بھی وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، کچھ بھیجائیے خدا کی راہ میں، خدا کے لیے کچھ دو، اللہ کے نام پر کچھ دو، تو کیا جواب آتا ہے؟ وہاں سے صدا یہ آتی ہے پھر مانگو جب تو آ. وہاں سے یہ صدا آتی ہے کہ بھائی ہمیں معاف کرنا، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، آگے جاؤ یا معاف کرو. پھر مانگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جا کر کے مانگو، کہیں اور سے مانگو. ٹھیک ہے؟ اور آج کے ہمارے فقیر بہت، ان کے بارے میں میں نے کہا پچھلے لیکچرز میں، آپ نے سنا. اب تو کھانے کی چیز لیتے نہیں ہیں، کھانے کی چیز مانگتے بھی نہیں ہیں، کیش لگتا ہے ان کو. اور پھر دیکھو وہ فقیر بیچارے جو ہوتے تھے واقعی مجبور ہوتے تھے، لاچار ہوتے تھے، کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں ہونٹ اپنے وہ ہو شرمسار بند، اور شرمسار ہو کر کے، شرما کر کے، غیرت کی وجہ سے وہ اپنے ہونٹ بند کر لیتے ہیں، اپنا منہ بند کر لیتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں وہ بھی. اور آج کے فقیر بہت بے غیرت. چلو آگے دیکھتے ہیں. کیا چھوٹے کام والے وہ کیا پیشہ ور وہ نجیب، روزی کے آج ہاتھ سے عاجز ہیں سب غریب. ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جب آ شام ان قریب، اٹھتے ہیں سب دکان سے یہ کہہ کر کہ یا نصیب، قسمت ہماری ہو گئی ہے بے اختیار بند. کیا چھوٹے کام والے وہ کیا پیشہ ور نجیب، کیا چھوٹے موٹے کام کرنے والے، کیا مڈل کلاس اور کیا ہائر کلاس، کیا شریف لوگ، کیا خاندانی لوگ، نجیب شریف لوگ، خاندانی لوگ، روزی کے آج ہاتھ سے عاجز ہیں سب غریب. روزی روٹی کے مسائل میں تمام لوگ گھرے ہوئے ہیں، تمام لوگ پریشان ہیں. ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جب آ شام ان قریب، دکان کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آفس کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کارخانہ کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انتظار کرتے 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 شام ہو جاتی ہے. تو پھر وہ جب دکان بند کرنے کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ اٹھتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یا نصیب، کیسا جو ہے ہمارا نصیب ہے، کیسا ہمارا مقدر ہے، کیسے ہمارے حالات آج کل چل رہے ہیں. قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند، قسمت ہماری بے اختیار بند ہو چکی ہے، قسمت ہماری سو چکی ہے. یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، یہ ہماری قسمت میں تھا، اس لیے جو ہے آج پورا دن گزر گیا، کچھ بھی دھندا اور کاروبار نہیں ہوا ہے. اس طریقے سے نذیر اکبر آبادی منظر کشی کر رہے ہیں آگرہ کی بدحالی کی. قسمت سے 4 پیسے جنہیں ہاتھ آتے ہیں، البتہ روکھی سوکھی وہ روٹی پکاتے ہیں. جو خالی آتے ہیں وہ قرض لینے جاتے ہیں، یوں بھی نہ پایا کچھ تو فقط غم ہی کھاتے ہیں. سوتے ہیں کر کواڑ کو ایک آہ مار بند. اور ایسے برے وقت میں بھی جو خوش قسمت لوگ ہیں، جن کو 4 پیسے مل رہے ہیں، جن کا کچھ دھندا کاروبار چل رہا ہے، تو وہ بھی کیسی کھاتے ہیں؟ روکھی سوکھی کھاتے ہیں. اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں اگر آپ کے گھر پر فاقہ نہیں ہوا ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج کے حالات، آج کے ابتر حالات میں، بدتر حالات میں
اگر آپ کے گھر چولہا چل رہا ہے 2 ٹائم 1 ٹائم، تب تو آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کی مار سے ہم لوگ ابھی بھی ابھر نہیں پائے ہیں۔ بیچارے کئی خاندان ایسے تھے کہ جن کے یہاں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کا کاروبار اب چل رہا ہے، جن کے یہاں فاقہ نہیں ہوا ہے، جو خالی آتے ہیں وہ قرض لینے جاتے ہیں، اور جن کا دھندا کاروبار نہیں چلتا ہے وہ خالی ہاتھ آتے ہیں، تو پھر وہ ضروریات زندگی کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے قرض لیتے ہیں، اور پھر اگر انہیں قرض نہ ملے، یوں بھی نہ پایا کچھ، تو فقط غم ہی کھاتے ہیں۔ اور اگر قرض بھی نہ ملے، اب بتاؤ ایسے حالات میں کون قرض دے گا جب سب کا کاروبار بند ہے؟ اب قرض بھی نہیں ملا تو وہ غریب غم ہی کھاتے ہیں، یعنی بھوکے ہی رہ جاتے ہیں، تکلیف اور پریشانی میں ہی رہتے ہیں، سوتے ہیں کر کواڑ کو ایک آہ مار بند، ایک آہ مار کر کے جو ہے وہ اپنے گھر کے کواڑ کو، گھر کے دروازے کو بند کرتے ہیں اور وہ ویسے ہی بھوکے پیاسے سو جاتے ہیں۔ کیوں کر بھلا نہ مانگیے اس وقت سے پناہ، محتاج ہو جو پھرنے لگے در بدر سپاہ، یہاں تک امیر زادے سپاہی ہوئے تباہ، جن کے جلووں میں چلتے تھے ہاتھی وہ گھوڑے وہ دوڑتے ہیں اور کے پکڑے شکار بند۔ اور ہمیں تو ایسے وقت سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ سپاہی، وہ امیر زادے، وہ نواب، وہ وزیر جو ہاتھی گھوڑوں پر چلا کرتے تھے، جن کے ٹھاٹ باٹ دیکھنے کے ہوتے تھے، جن کے دروازوں پر ہاتھی جھولا کرتے تھے، ایسے لوگ بھی محتاج ہو گئے ہیں، تباہ اور برباد ہو گئے ہیں، اور وہ خود دوڑتے ہیں دوسروں کی طرف مدد کے لیے، وہ خود دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اس لیے ایسے وقت سے پناہ مانگو، ایسی ذلت سے، ایسی مصیبت سے، ایسی پریشانی سے۔ کس سے پناہ مانگو؟ خدا سے پناہ مانگو، خدا کی پناہ میں آ جاؤ، خدا کی اطاعت کرنے لگو، خدا کی فرما برداری کرنے لگو۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارا زیادہ تر وقت کہاں جاتا ہے؟ موبائل پر جاتا ہے۔ اطاعت میں، فرما برداری میں، خدا کے احکامات کو پورا کرنے میں ہمارا وقت صرف نہیں ہوتا ہے۔ دن بھر کی نماز کا اگر وقت نکالا جائے تو مشکل سے 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، فرض نماز، سنت اور نوافل کے ساتھ، وہ بھی 5 وقت میں ڈیوائیڈ کر کے، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ البتہ موبائل لے کر کے 8 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، 12 گھنٹہ، 14 گھنٹہ ہم پورے دن میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک سیریل لگا لیے تو کم از کم 1 گھنٹہ چلتا ہے، ایک فلم لگا لیے تو 2-2.5 گھنٹہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، گیم کھیلنے بیٹھے تو اس میں گھنٹوں کہاں چلے جاتے ہیں، بلکہ رات پوری رات جو ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے موبائل میں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور پھر اس میں جو جسمانی اور ذہنی طور سے تکالیف ہوتی ہیں وہ الگ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے برے حالات سے، ایسے برے شوق سے، ایسی پریشانیوں سے۔ جو گھوڑا اپنا بیچ کے زین کو گرو رکھیں، یا تیغ اور سپر کو لیے چوک میں پھریں، پٹکا جو بکتا آوے تو کیا خاک دے کے لیں، جب پیش قبض بک کے پڑے روٹی پیٹ میں، پھر اس کا کون مول لے وہ لچھے دار بند۔ اور یہ سپاہیوں پر، امیر زادوں پر ایسے حالات آ چکے ہیں کہ انہیں اپنا گھوڑا بیچنا پڑ رہا ہے، اپنی زین کو جو ہے وہ گروی رکھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بھوک نے ان کے گھروں میں بھی ڈیرا ڈال دیا ہے۔
اور اپنی تیغ کو، اپنے سپر کو، اپنی تلوار کو اور اپنی ڈھال کو لے کر کے وہ چوک میں پھر رہے ہیں کہ بھائی یہ لے لو، ہمارا گھوڑا لے لو، ہماری زین کو خرید لو، ہماری تلوار خرید لو، ہماری جو ہے سپر، ہماری ڈھال کو لے لو، ہم اس کو فروخت کر کے کیا کریں گے؟ پیٹ کی آگ کو بجھائیں گے۔ پٹکا جو بکتا آوے تو کیا خاک دے کے لیں؟ کمر بند جو سپاہی باندھتے ہیں اپنی کمر میں، اس میں تلوار اور خنجر وغیرہ لٹکاتے ہیں، وہ پٹکا اگر بک رہا ہے کہیں پر تو کیا وہ خاک دے کے لیں؟ ان کے پاس میں خود پیسے نہیں ہیں، دوسرا سپاہی پٹکا بیچ رہا ہے، اس کو ضرورت بھی ہے لیکن اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، یہ تو خود اپنا جو ہے وہ تلوار اور ڈھال اور گھوڑا اور خنجر تمام چیزیں کیا کر رہا ہے؟ فروخت کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ جب پیش قبض بک کے پڑے روٹی پیٹ میں، جب پیش قبض یعنی جب خنجر بیچ کر کے اس کے پیٹ میں روٹی جائے، خنجر بیچے گا اور اس سے جو پیسہ ملے گا اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنی روزی روٹی کا انتظام کرے گا۔ ایک سپاہی کے لیے اس کی تلوار، اس کا خنجر، اس کا گھوڑا سب سے اہم چیزیں ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی فروخت نہیں کرتا ان کو، لیکن یہاں پر حالات اس قدر بدتر ہیں، اس قدر ابتر ہیں کہ ایک سپاہی کو اپنے ہتھیاروں کو فروخت کرنا پڑ رہا ہے، اپنی سواری کو فروخت کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر اس کا کون مول لے؟ وہ لچھے دار بند، اور وہ جو کمر بند بیچ رہا ہے وہ اس کو لے گا کون؟ کیونکہ تمام لوگ ہی مفلسی میں گھرے ہوئے ہیں، مفلسی نے پورے شہر میں جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، کچھ ہی خوش قسمت لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی حد درجہ احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ ہاں البتہ ہمارے شہر میں کچھ لوگ ہیں اس طریقے کے ناہنجار اور نامعقول لوگ جو ایسے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی جیسے مصیبت آئی، پریشانی آئی تو لوگ اپنی زمین جائیداد کو فروخت کرتے ہیں تاکہ فروخت کر کے کیا کیا جائے؟ اپنی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ کہیں پر وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کچھ چیزیں فروخت کے لیے آتی ہیں، ان کے لیے ان کا فروخت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے شریف اور سفید پوش ہوتے ہیں لیکن ان کی فطرت اتنی سیاہ ہوتی ہے کہ وہ ضرورت مندوں کا خون چوس لیتے ہیں۔ اگر 10 لاکھ روپے کی کوئی چیز ہے تو 6 لاکھ روپے میں اس کو خریدتے ہیں۔ اگر کوئی ضرورت مند آیا ہے تو اس کی ضرورت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ابھی حالات ایسے ہی چل رہے ہیں ہمارے۔ لاک ڈاؤن کے بعد میں بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہوئے تو انہوں نے اپنی زمین جائیداد جو زائد تھی اس کو نکالنا شروع کیا تاکہ اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو دوبارہ پٹری پر لایا جا سکے۔ تو ایسے نامعقول لوگ جو کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بڑی بڑی داڑھیاں ہوتی ہے، ٹوپی ہوتی ہے، کرتا ہوتا ہے، ان پر نماز کا ٹیکا بھی ہوتا ہے، حاجی صاحب اور نمازی صاحب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس طریقے سے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، لوگوں کی محنت کی کمائی پر اس طریقے سے ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آج یہ ہمارے شہر میں ہو رہا ہے اور اس کو شان سمجھتے ہیں۔ دلالوں سے ان کی سیٹنگ ہوتی ہے، یہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کوئی بکرا پھنسا کیا۔ یہ حال ہے آج کے سرمایہ داروں کا، جو غریبوں کا خون چوستے ہیں اور پھر یہ پنپتے نہیں ہیں۔ یہ اس طریقے سے کسی کا استحصال کر کے جو کچھ حاصل کرتے ہیں تو پھر ان کی اولاد ہی جو ہے ان کو ہاتھ بتاتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہی جو ہے یہ اس کا نتیجہ، اس کی سزا جو ہے یہ بھگتتے ہیں۔ بیماریاں ہو جاتی ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور کورٹ کچہری میں جاتے ہیں، اور جو آخرت میں ان کو سزا ملے گی وہ تو ملے گی ہی ملے گی۔
اس طریقے سے غلط کام کرنے پر، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے پر ہمارے شہر میں بہت ہوتا ہے، بالکل عام ہے۔ اگر میں نام لوں تو آپ جان جاؤ گے، پورا شہر جان جائے گا ایسے لوگ ہیں، ایسے مشہور لوگ ہیں، باتیں اتنی میٹھی میٹھی اور کام ایسے کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی حالات تھے اس وقت بھی، لیکن لوگ ایک دوسرے کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ آج تعلیم عام ہونے کے بعد، دین عام ہونے کے بعد، اور بھی بہت کچھ ہونے کے بعد، ترقی ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ دودھ کو فروخت کرنا معیوب سمجھتے تھے، دودھ جو ہے اس کو فروخت کرنا، کہ کتنے بخیل لوگ ہیں دودھ کو فروخت کر رہے ہیں، اپنی ضرورت پوری ہو گئی، اب جس کو ضرورت ہے وہ آئے اور ہمارے گھر سے فری میں لے جائے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کو کاروبار بنا لیا ہے تو اس کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو استحصال ہوتا ہے غریبوں کا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس نظم کا آخری حصہ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔